ویلکم بیک ناظرین. آج چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی. یہ پٹیشنز کی کاپیز میرے سامنے موجود ہیں اور جب آپ اس کا کرکس پڑھتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جناب ایسٹ بیونڈ نون سورسز آف انکم کا جو کیس بنایا گیا تھا سن 2000 میں، وہ سیاسی طور پہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا. اس میں ساری کلیئرنسز بھی ہو گئیں اور اب یہ پٹیشن دائر کرنے کا مقصد کیا ہے یہ جانیں گے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب نے. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. آج ان پٹیشنز کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ جب آپ پٹیشنز پڑھتے ہیں یہ تو کیسز بند نہیں ہو چکے تھے. یہ تو ارشد صاحب واقعی آپ کا سوال بڑا اہم ہے، لیکن آپ غلط آدمی سے کر رہے ہیں. یہ سوال تو آپ کو نیب سے کرنا چاہیے کہ 20-21 سال کے بعد 35 سال کے بعد ہمیں کیوں ضرورت پڑی کہ ہم دوبارہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. انصاف کے بتلاشی ہیں ہم لوگ، اور یہ ہمیں یقین کریں ہماری سمجھ سے باہر ہو گئے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. 3 ریفرنسز ہیں ہماری قیادت کے خلاف، چودھری صاحب کے خلاف. ایک ریفرنس وہی ہے ایسٹس بیونڈ نون مینز، ایک نیشنل بینک سے لون کا تھا، یہ بھی ایک لون کا ہے، اور ایک ہے ملازمتوں کا. اب پہلے میں 2 منٹ لوں گا آپ کے. میں جو ایسٹس بیونڈ نون مینز والا کیس ہے، آپ حیران ہوں گے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں نیب بنا، متعدد چھاپے پڑے چودھری صاحب کے گھر. اس حد تک چھاپے پڑے کہ وارڈروبس تک میں جھانکا گیا، باتھ رومز کی فٹنگز کے بارے میں پوچھا گیا، ان کی رسیدیں دکھاؤ، یہ کرو. تمام ریکارڈ کچھ وہ ساتھ لے گئے، کچھ پرووائڈ کیا گیا. آج تک وہ ریکارڈ چوئی صاحب کو واپس نہیں ملا. 2017 تک یہ لٹکاتے رہے. 2017 میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے کہا، انہوں نے سفارش کی کہ یہ کیس کلوز کر دیا جائے، اس میں کچھ نہیں. چوئی صاحب کے بچے جو اس وقت چھوٹے تھے، چودھری پرویز الہی صاحب کے بھی اور چودھری شجاعت صاحب کے بھی، آج وہ انڈیپینڈنٹ بزنس مین ہیں. آج وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. ان کے نام بھی بیچ میں تھے، اینڈ دے فار ان نون ریزنس وہ بھی اس پریشانی میں مبتلا رہے پچھلے 20-21 سال سے. اور آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ تلوار ہمارے اوپر کیوں لٹک رہی ہے. ابھی بھی لٹک رہی ہے. ابھی بھی لٹک رہی ہے. اور یہ تو کیس بند نہیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں نا. حامد میر صاحب نے ایک کلپ چلایا ہے اپنے ٹاک شو میں آج ان کے ساتھ تھا. ڈی جی نیب لاہور کو خانزادہ صاحب انٹرویو کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ جی آپ پرویز الہی صاحب کو کیوں نہیں پکڑتے، اب مونس الہی کو کیوں نہیں جانچ پڑتال کرتے ان کی. وہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں یہ 18 سال پرانے کیس ہیں، تو سارا ریکارڈ ان کا ہمارے پاس ہے. قصہ مختصر یہ کہ ان میں کچھ نہیں ہے. اب ہم ویٹ کر رہے ہیں ان کے جو ساسے باہر ہیں وہ آ جائیں تاکہ ہم اس کیس کو کنکلوڈ کر سکیں. ورشد صاحب بات یہ ہے کہ نیب اپنا مذاق خود لڑوا رہی ہے، خود تماشا بن رہی ہے فار ان نون ریزنس. ہمیں نہیں پتا کہ کن کے اشاروں پہ، کس کے کہنے پہ. کوئی ہم نے بھی آج پولیٹیکل انجینئرنگ کا نام دیا. سیاسی انجینئرنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. پاکستان مسلم لیگ کاف سے بہتر کس کو پتہ ہے کہ سیاسی انجینئرنگ میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. اب نہیں، یہ ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے نا. ہم حکومت کے اتحادی ہیں. یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر ٹو ڈگ آؤٹ کہ بھئی میرے اتحادی ہیں، ان کی اگر آرم ٹویسٹنگ ہونے جا رہی ہے یا کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آرم ٹویسٹنگ کی کوئی خواہش رکھتا ہے، وہ کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے. اور اگر نیب اپنے طور پر کر رہی ہے تو پھر اس کو ویسی شاباش، آپ ایک وفاقی وزیر اس کو ویسی شاباش دینی چاہیے. کہ آپ نے یہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ریز کیا ایشو؟ نہیں، ہمیں تو یہ علم ہی نہیں ہے نا کہ یہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک نوٹس آیا، اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا. آج تک نہیں پوچھا، ابھی بھی نہیں پوچھا. ابھی تو ہمیں جب یہ ہلجل نظر آئی، افراتفری تھوڑی سی شروع ہونی پڑی، تو پھر چوئی صاحب نے کہا کہ اس کے علاوہ تو اور راستہ کوئی نہیں ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے. ملازمتوں والا کیس ہے ارشد صاحب. 1985 میں وزیر بلدیات تھے، 35 سال پہلے. یار یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہمارے اداروں کے لیے. جاوید قریشی صاحب سیکٹری لوکل گورنمنٹ تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد ایک اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ آئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. جو بھی صاحبان 11 ملازمتیں ہیں جو بھی بھرتی ہوئے ہوں گے، ایک نارمل سپین آف سروس ہوتا ہے 25 سے 30 سال کے درمیان. 20-25 سال کا لڑکا بھرتی ہوتا ہے. پھر یہ ایک لونز کا کیس تھا. اچھا، لونز کا کیس تھا. آپ کے پاس یہ کمیشن کی رپورٹ ہے جی.
اس کا آخری صفحہ نکالیں, آپ پڑھیں ذرا پلیز. اس میں یہ بھی ہوا تھا, بینک کی بھی کلیئرنس رپورٹ آ گئی تھی. بینک کی نہیں, آپ یہ کمیشن کی جسٹس جمشید علی شاہ صاحب, وہ آخری لائن دیکھیں نا آپ, جو ریکمنڈیشنز کے نام سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نو فردر پروسیڈنگز از ریکوائرڈ, کیس کلوز نہیں ہوا. اب یا تو دیکھیں نا, اس میں سوال یہ بنتا ہے, میری بات سن لینا, یا تو کوئی بینک کلیم کر رہا ہے, کوئی بینک ڈیمانڈ کرتا ہے نا کہ جی چودھری صاحبان نے ہمارا قرضہ دینا ہے, یہ رائٹ آف ہو چکا ہے. آج تک کسی بینک نے کلیم کیا, کسی بینک کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آئی, کوئی ایسا ایشو کھڑا ہوا ہے؟ آپ کو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کے لیٹر ساتھ لگا ہوا ہے, آپ کے پاس جسٹس جمشید علی شاہ صاحب کا کمیشن کی پوری رپورٹ ساتھ لگی ہوئی ہے, اینڈ دیر از نو باڈی ٹو آسک نیب کہ بھائی یہ کیس کیوں نہیں کلوز ہوا. اچھا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو الزام لگاتے ہیں کہ جی حکمران جماعت اور وزیر اعظم خود نیب کو استعمال کریں, تو آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب حکومت نیب کے ذریعے, کیونکہ چودھری پرویز لائی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے میں بھی تھے, پھر کچھ بات چیت بھی ہو رہی تھی. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے چودھری صاحب, تو وزیر اعظم صاحب کی بنائی ہوئی کمیٹی کے وہ رکن تھے, نمبر 1. ارشد صاحب, دوسری بات یہ ہے, ہم اس وقت تک حکومت پہ شک نہیں کریں گے جب تک حکومت اپنی پوزیشن جو ہے, ہماری ڈیمانڈ ہے نا, میں کوشش کروں گا کل یہ پرسوں وزیر اعظم جب آپ کی اپنی پٹیشنز میں لکھتے ہیں نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں ان کیسز کے ذریعے, اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اتحادی ہونے کے ناطے میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم سے پوچھوں کہ بھائی یہ کون کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, نیب اپنے طور پر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. اور دیکھیں بات بڑی سمپل سی بات ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں لگتی, یا تو ہم پرائم منسٹر صاحب کی نظر میں اپنی افادیت کھو چکے ہیں, انہیں ہماری ضرورت ہی نہیں, شاید یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ انہیں ہماری ضرورت ہی نہ رہی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی پنجاب کی حکومت جو ہے اس کے قائم رہنے میں ہمارا ایک کلیدی کردار ہے. چودھری پرویز لائی صاحب کا ایک کلیدی کردار ہے, جس طریقے سے وہ ایوان کو چلا رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اس کے بعد بھی اگر سمجھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ ہماری افادیت ختم ہو چکی ہے, ہماری ضرورت نہیں رہی, تو بھی ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہم اس کے مطابق اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں گے, اپنا کوئی فیصلہ کریں گے. اکتوبر 2018 نون لیگ کی قیادت بیانات دے رہی تھی کہ جی چودھری پرویز لائی نیب کے ترجمان نہ بنے. یہ نیب کے ترجمان کے الزامات سے ہوتے ہوتے تک اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی, یہ اگر نواز شریف کی قیادت, نون لیگ کی قیادت نے اگر اس طرح کا بیان دیا ہے تو انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. کیوں؟ حمزہ شہباز نے 22 اکتوبر حمزہ شہباز کو وہ وقت شاید پھر بھول گیا ہوگا جب چودھری صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ہر چیز ان کے خون کی پیاسی تھی, اور چودھری صاحب نے ان کو کوشش کی ایک وزاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہ میں ان کو لک آفٹر کروں. آج بھی اسمبلی میں, کیونکہ چوئی صاحب بڑے, آپ کو پتہ ہے وہ رولز کو فالو کرنے والے آدمی ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب کیوں آئے تھے چوئی صاحب کو ملنے؟ خواجہ سلمان, it was a mere courtesy call, nothing more. کیوں کہ چوئی صاحب ان کو لک آفٹر ایک ایسے وقت میں جب نیب قوانین میں ترامیم کی بات ہو رہی ہے, اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں, حکومت کا مین اتحادی نیب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن لے کے جاتا ہے سیاسی انجینئرنگ, تو جو فاروق ایچ نائک صاحب والا ڈرافٹ ہے جو ابھی تک حکومت اس میں تھوڑے ڈیلے سے کام لے رہی ہے, اب آپ فاروق ایچ نائک والے ڈرافٹ کے سپورٹ میں؟ سر نہیں, میں آپ کو بہت اور بڑی مطلب اب کیا میں آپ کو بتاؤں, ابھی تک ہم سے نیب آرڈیننس کے اوپر مشاورت نہیں کی ایز آف ٹوڈے, ایز آف دس ٹائم. اپوزیشن سے ہو رہی ہے لیکن مین اتحادی سے نہیں, ہمارے سے نہیں ہو رہی ابھی تک. اگر کسی نے کیا تو ہمیں بتا دیں کہ جی ہم فلاں آدمی گیا تھا میٹنگ کرنے, اور آپ سے میٹنگ کر کے یا ہماری قیادت سے میٹنگ کر کے, آئی ایم دی پارلیمنٹری لیڈر ہے, وہ کسی نے ہم سے نہیں بات کی, کسی نے ہماری قیادت سے بات نہیں کی. دیکھیں یہی چیزیں جو ہیں یہ اب ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ شاید اب ہماری اہمیت, افادیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے, اب ہماری ضرورت باقی نہیں رہی. نمبر 1 رہ گئی بات یہ فاروق ایچ نائک والی یا مسلم لیگ نون والی, یا دیکھیں جب ہمارے ایک چیز نوٹس میں ہی نہیں ہے, جب نوٹس میں آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے, غور کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ زیادتی ہے. نیب قوانین کے حوالے سے آپ کی پوزیشن؟ نیب قوانین کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو چیئرمین نیب کے پاس لامحدود اختیارات ہیں نا, کہ جب چاہیں کیس کلوز کر دیں, جب چاہے کیس کو کھول دیں. یار آپ دیکھیں اب کدھر جائیں. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے, 35 سال سے ایک کیس کلوز نہیں ہو رہا,
35 साल से उसमें अच्छा, प्रोसीडिंग आपके जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके एक दो केसेस क्लोज भी किए हैं और मनी ट्रेल लिए बगैर नैब ने क्लोज किए हैं, और जब ये वाले आप 35 साल वाला केस बताते हैं, जब आप नून लीग वाले केस भेजते हैं एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, उसको 21 साल हो गए हैं, ये मुलाजमतों वाले को 35 साल हो गए हैं, कर्जे माफ कराने वाले को 21 साल हो गए हैं। अब 21 साल में अगर नैब प्रोसीड नहीं कर पाता तो यार ये तलवार हमारे ऊपर क्यों लटक रही है? कौन लटकवा रहा है? अच्छा, आपने कहा कि हुकूमत को शायद अब जरूरत नहीं है, तो ये हुकूमत की तरफ से आप इसे थ्रेट समझते हैं? ये देखें, ये मेरी एक सोच है, ये मेरी जाती राय है, मेरी सोच है कि जब मैं एक पार्टी को लीड कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री पार्टी को ईवान के अंदर, यार आज तक हमसे किसी ने मुशावरत ही नहीं की कि ये नैब ऑर्डिनेंस है, वो नैब ऑर्डिनेंस आया, नैब ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, अब दोबारा आने की तैयारी में है, हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक वी आर नॉट इन द पिक्चर। तो आप अब हुकूमत को थ्रेट कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, या हुकूमत आपको थ्रेटन कर रही है? सर अभी तक तो देखे ना, जो जितना कि मैं जानता हूँ चौधरी साहबान को, वो तो थ्रेटनिंग वाली पॉलिटिक्स करते नहीं है। वो तो सियासत उन्हें आती है, सियासत जानते हैं कि कैसे। हाँ, वो थ्रेटनिंग वाली पॉलिटिक्स उन्हें तो ये सारा कुछ जो अब दोबारा शुरू हुआ, ये उन राब्तों और उन अश्योरेंसेस के बाद शुरू हुआ। अरशद शरीफ साहब बहुत छोटी सी पार्टी है, बड़ी पार्टी वो है, लेकिन इस छोटी सी पार्टी का इस वक्त हुकूमत, हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है, इस वक्त हुकूमत जो है ये उनके सोचने की बात है ना, कि चाहे हम छोटी सी पार्टी होंगे लेकिन उनकी हुकूमत कायम रखने में हमारा एक कलीदी किरदार है। मौलाना फजलुर रहमान का धरना खत्म कराने में जो चौधरी परवेज लाई, शुजात हुसैन साहब मिले थे, अश्योरेंसेस दी गई थी, वही उनका कसूर बन गया था शायद। आप यही सोच रहे हैं कि वही कसूर है, और वो जो रिपोर्ट्स गई थी, जो अश्योरेंसेस दी गई थी, जो बाद में पूरी मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं नहीं की गई, वो अश्योरेंसेस कसूर बना है? सर देखिए, वो तो मौलाना को पता होगा क्या अश्योरेंसेस थी और क्यों पूरी नहीं हुई। परवेज लाई साहब को भी पता है, परवेज लाई साहब को भी पता है। परवेज लाई साहब तो उस पर बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो अमानत थी। अब मौलाना ने कहा एक दफा कि मैं इजाजत देता हूं कि वो आप बता दें। बिल्कुल ठीक है, वो मानते हैं, हमारे प्रोग्राम जिक्र किया था। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।